جی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفان صاحب ایک بہت معیاری ادارے میں اور ایک بہت معیاری شعبے کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور میں چونکہ خود 7-8 سال ان کے ساتھ کام کیا اور میرے سامنے ہے ان کا کام، اور مجھے اس کے رزلٹ اپنی آنکھوں سے نظر آئے کہ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے دینی اداروں میں حفظ کے ساتھ ساتھ اگر اسکولنگ کا سسٹم شروع کریں گے تو بچوں کا حفظ کمزور رہ جائے گا، اور اسی طرح اگر اسکول والوں کو دیکھیں تو وہ پھر اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، وہ پھر دینی علوم کی طرف ان کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہوتا، ان کے اہداف میں بھی شامل نہیں ہوتا، جس طرح میں نے عرض کیا۔ تو اب پھر یہ دینی مدارس کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اس کو کیسے ساتھ لے کر کے چلنا ہے، پھر اس کا نظم بھی کتنا ہونا چاہیے، دورانیہ کیا ہو، سلیبس کیا ہو، اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کے اساتذہ کس لیول کے ہوں، ان تمام چیزوں پہ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو میں بلا یعنی تاخیر اب ان کو دعوت دوں گا۔ عرفان صاحب، آپ شروع کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ کی غیر موجودگی میں جو ایک تمہیدی گفتگو تھی اور جو ایک ماحول بنانا تھا تو وہ سارا بنا دیا تھا۔ ابھی انشاءاللہ آپ اپنی گفتگو شروع کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جزاک اللہ محمد عرفان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو آپ حضرات اپنی قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مدرسہ .PK کی انتظامیہ اور تمام حضرات جتنے بھی ہیں ان سب کا دل کی اتہ گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یقیناً آج ایک بڑا موقع عنایت فرمایا کہ کچھ گزارشات، کچھ سفارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو ایک بار پھر آپ حضرات کا شکریہ۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہوں گا تو وہ آپ حضرات اس اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ علوم قرآنی کے ساتھ عصری تعلیم، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے چیلنجز کیا ہیں، اس کا حل۔ بنیادی طور پر اس وقت پاکستان کے اندر مختلف ادارے کام کر رہے ہیں۔ حفظ کی بات جہاں تک کروں، بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جس میں حفظ کے ساتھ اسکولنگ کسی نہ کسی درجے میں چل رہی ہے، بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جہاں حفظ کے ساتھ اسکول نہیں ہے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، سب سے پہلے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور یہ ساری پریزنٹیشن چند سوالات کے جوابات کی بنیاد پر جو ہے ہم نے تیار کی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حفظ کے ساتھ اسکول کی عصریات کی ضرورت ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال عام طور پہ حضرات یہ کرتے ہیں کہ اگر حفظ کے ساتھ ہم عصری تعلیم جاری رکھیں، اس کو مرج کر کے پڑھائیں، تو اس کو ہم مینیج کیسے کریں گے کہ دونوں چیزیں ایکولی چلیں، بہتر طور پر چلیں اور کامیاب ہو جائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حفظ کے ساتھ جب اسکول ہم چلاتے ہیں تو حفظ لازماً کمزور ہوتا ہے، تو اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس کا کوئی چلتا ہوا ایسا نظام ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے۔ یہ چند وہ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات کے سلسلے میں یہ پوری بات چیت ہوگی اور یہ پریزنٹیشن تیار کی گئی الحمدللہ۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے ضرورت کے حوالے سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حفظ کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم یوں دیکھتے تھے کہ جب کوئی بچہ حفظ میں جاتا تھا تو حفظ میں جانے کے بعد 13-14 سال کی عمر میں وہ قرآن کریم حفظ مکمل کر لیتا تھا، اس کے بعد وہ معاشرے کا اس طور پہ حصہ نہیں بن پاتا تھا۔ اب اس کے پاس دو راستے ہوتے تھے، یا تو وہ اپنی عمر سے کم چھوٹے بچوں کے ساتھ جا کر بیٹھے اور اپنی اسکولنگ جاری رکھے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ بس مزید تھوڑا سا اور پڑھ کے تجوید کا کوئی کورس کر کے وہ کہیں بیٹھ جائے یا معاشرے کے عام کاموں کی طرف نکل پڑے۔ تو 2-3 راستے اس کے لیے ہوتے تھے۔ جو پہلا راستہ ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جا کر بیٹھے، اس کے لیے مشکل ہوتا تھا کیونکہ ایج کا مسئلہ ہوتا تھا، وہ اپنے سے چھوٹے بچے کلاس 2, 3, 4 کے بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں یقیناً عار محسوس کرتا تھا۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک ایسا نظام تعلیم ہونا چاہیے لازماً کہ جس کی بہیو پہ، جس کی بنیاد پر ہم معاشرے کے ہر بچے کو ٹارگٹ کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو مدارس کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر بچہ، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا بچہ قرآن کریم حفظ مکمل کر سکے،
لیکن وہ اگلا سوال اپنے آپ سے یہ کر رہا ہوتا تھا کہ یار اس کی اسکولنگ کدھر جائے گی، یہ اسکول کے حوالے سے کیا مسئلہ ہوگا، اس کا یہ حل کیسے ہوگا؟ تو بہرحال اس ایک ایسے نظام تعلیم کی یہاں پر بھی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ایلیٹ کلاس لوگ جتنے بھی تھے وہ اس طرف آنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرتے تھے اور ہچکچاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک نامکمل کسی نہ کسی درجے میں نظام تھا، تو ایک مکمل ایسے نظام کی بہرحال ضرورت تھی کہ جو معاشرے سوسائٹی کی ضروریات کو رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، ان کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی تھنکنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا نظام تعلیم تیار کرے، بنائے کہ جس کے اندر معاشرے کا ہر بچہ پڑھ سکے اور آگے بڑھ سکے۔ تو الحمدللہ اسی چیز کو، اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ایک جامعۃ رشید نے ایک نظام تعلیم تشکیل دیا ہے حفظ کے ساتھ عصری تعلیم، اور یہ صرف جامعۃ رشید نہیں ہے، ابھی حال ہی میں اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا اور پوری ریسرچ کی، ڈیٹا لیا کافی جگہوں سے۔ تو پورے پاکستان میں، بالخصوص شہروں کی بات کر رہا ہوں، اکثر حفظ کے مدارس میں کسی نہ کسی درجے میں حفظ کے ساتھ عصریات کو رکھا ہے، کسی نے ایک سبجیکٹ کو، کسی نے 2 سبجیکٹ کو، کسی نے 3 سبجیکٹ کو، کسی نے اس سے زیادہ۔ تو اس سارے ابتدائی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ حفظ کے ساتھ عصری تعلیم کی بہرحال ضرورت ہے اور اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اہل مدارس سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو یہی بات وہ سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، محلے سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی حفظ ہم بچے کو تو داخل کر رہے ہیں، لیکن آپ اسکول کا کیا کریں گے؟ وہ یہ سوال سب سے پہلے کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس نظام کو لیں اور اس کو اپنی ریسورسز کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ انکلوڈ کریں۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے بینیفٹس کے حوالے سے، اس کے فوائد کے حوالے سے۔ ظاہر بات ہے اس کے فوائد سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دیکھیں کہ نظام تعلیم چاہے وہ عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، دونوں لازمی، دونوں بہت لازمی ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا تاریخ میں جاؤں تو آج سے تقریباً 1350 سال پہلے جو بھی نظام تعلیم تھا، وہ نظام تعلیم یہ تھا کہ ابتدائی طور پہ بچے مکاتب اور مدارس میں جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسکول بھی پڑھتے تھے۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش فرمائی، اور اکابر علماء کرام ہیں کئی مکاتب فکر کے، انہوں نے یہ کوشش فرمائی کہ پاکستان کا ایک ایسا نظام تعلیم ہو کہ جس کے اندر ہمارا بچہ ابتدائی طور پر وہ مکاتب میں بھی جائے، مدارس میں بھی جائے، مساجد میں بھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسکول بھی تعلیم حاصل کرے۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کچھ سفارشات پیش کی تھی اس وقت کی حکومت کو کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم ترتیب دیتے ہیں کہ جس کے اندر میٹرک تک عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم بھی ہو، اس میں ناظرہ قرآن کریم بھی ہے، اس کے ساتھ کچھ صورتیں قرآن کریم کی یاد ہونی چاہیے، تاکہ ایک ایسی متوازن شخصیت بنے۔ ہمارا آج کا بچہ وہ دونوں چیزوں کے اندر ضروری مہارت حاصل کرتا ہو، اور اس سے وہ نظام بنے گا جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا نظام تعلیم دیں جس کے اندر دونوں چیزیں ہوں۔ اسی طریقے سے جو عصریات کی ضرورت ہے، روزگار کے بہت وسیع مواقع ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے حضرات ہیں ہمارے کہ جو ماشاءاللہ حافظ کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی ہیں، حفظ کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، اور مختلف شعبۂ زندگی کے اندر بڑی بڑی جگہوں پر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ بچہ ہمارے مدارس میں آئے گا اور ہمارے مکاتب میں آئے گا، ہماری مسجد میں آئے گا، تو شروع سے اس کے مزاج کے اندر، اس کے دماغ کے اندر وہ چیزیں لازمی طور پہ پڑ جائیں گی، جس کے بعد الحمدللہ وہ ایک متوازن شخصیت بنے گا اور ایک بہترین انسان بن کر معاشرے کے لیے کرامت ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد اور مدارس کا بھی
کے اندر اگر ہمارا مثال کے طور پر ایک خطیب صاحب ہیں، وہ دونوں علوم سے آراستہ ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے کہ جو سوسائٹی اور معاشرے کی اور جو آپ کے آڈینس ہے، سامنے کے جو حضرات تشریف رکھتے ہیں، جو معاشرے کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر وہ ہمیشہ گفتگو فرمائیں گے، اور ان کی گفتگو سہل، بہتر اور جو سمجھ میں آنے والی ہوگی۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ تفرقاتی نظام جو اس وقت پاکستان کے اندر تفرقاتی نظام بہت بڑا ہے، کہ ہم نے یہ ڈال دیا ہے کہ یہ فلاں اس سے تعلق رکھتا ہے، یہ ایلیٹ کلاس لوگ ہیں، یہ فلاں ہیں، اور یہ غریب لوگ ہیں۔ تو یہ ایک تفرقاتی نظام ہے جو نصاب سے چلا آ رہا ہے، کہ ہمارا نصاب بھی بالکل الگ الگ ہے، حالانکہ نصاب قوم کا ایک ہوتا ہے، ایک نصاب ہوتا ہے، وہ سب کو دیا جاتا ہے، اسی سے مائنڈ بنتا ہے، اسی سے قومیں بنتی ہیں۔ ہم یہاں ترکی کی مثال لے سکتے ہیں۔ ترکی میں آپ اگر دیکھیں تو وہاں پر ایک نصاب ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا نوجوان وہ ذہن، وہ سوچ لے کر تیار ہوتا ہے، جس کے اندر اخلاقیات بھی ہوتی ہے، جس کے اندر کردار بھی ہوتا ہے، جس کے اندر اس کو ملک سے وطنیت بھی عطا کی جاتی ہے، ملک سے ایک محبت کرنی چاہیے، ملک کی کتنی ضرورت ہے، اور اس کتنا اہم ہے کسی بھی قوم کے لیے اس کا وطن۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو فراہم کی جاتی ہیں، اور یہ ضروری ہیں، اور اس سے تفرقاتی نظام اس نظام سے بالکل کٹ سکتا ہے، اور ہر طبقائی زندگی کا بچہ آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ جب ہم دنیا کے سامنے جائیں گے، اور دنیا والوں کے سامنے اگر ہم دعوت تبلیغ کا کام بھی کریں گے، تو جب دونوں علوم سے ہم الحمدللہ آراستہ ہوں گے، تو پھر ہمارے کام کے اندر بہت بہتری آئے گی، اور ہمارا کام بہت ممتاز ہوتا چلا جائے گا۔ البتہ اس کام کے اندر ایشوز بھی بہت سارے ہیں، کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ ایشوز جو ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ پہلے یہ میں بتاؤں گا کہ یہ مسائل ہیں، اور اس کے اوپر فرداً مختصر سی گفتگو بھی کروں گا۔ دیکھیں، جیسے دنیاوی اور عصری علوم کو جب ہم آپس میں مرج کرتے ہیں، تو اس کے بعد نصاب کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نصاب کا فقدان ہے دونوں چیزوں کے اندر، کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو دونوں چیزوں کو پیرالل لے کر جا سکتے ہیں۔ اساتذہ کی کمی ہے، ایسے قابل اور ایسے بہترین اساتذہ ملیں کہ جو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر جا سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سہولیات کا فقدان ہوتا ہے، وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے جو ہمیں چاہیے۔ اور آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ والدین اور عوام اور اساتذہ کے درمیان آگہی نہیں ہوتی، یا معاشرے میں کہیں نہ کہیں مزاحمت پائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جن سے بہرحال جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ تو اس کو ہم کیسے فیس کریں گے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ وہ چیلنجز کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جیسے مدارس کے منتظمین و اساتذہ کی ذہن سازی یہ کیسے کی جائے، اسی طریقے سے جدید دینی تعلیم کے ساتھ کیسا ماڈل تیار کیا جائے کہ جو تمام لوگوں کے ہاں قابل عمل بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو۔ اس وقت جو نصاب کے حوالے سے یا اس ماڈل کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج ہے ہمیں، کیونکہ اگر میں تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں مختصراً، وہ یہ کہ 3 چیزیں بنیادی طور پہ ہوتی ہیں۔ ایک تو نصاب ہوتا ہے، جیسے کریکلم ہے ہم لوگ کہتے ہیں۔ ایک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سلیبس۔ تیسری چیز ہمارے پاس کورس ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں الگ الگ اس سے ہوتی ہیں۔ نصاب کریکلم ہر کلاس کا الگ الگ ہوتا ہے، اس کے سٹینڈرز ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر اس بنیاد پہ کورس بنایا جاتا ہے، اور کورس کو جب ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے منتھلی وائز پر، ویکلی بنیادوں پر، تو وہ سلیبس تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک ایسے ماڈل کی ضرورت ہے کہ جو حفظ کے ساتھ ساتھ چل سکے، بہت زیادہ اثر انداز بھی نہ ہو، اور اس سے جو ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح طور پہ کر سکیں۔ اور وہ ایکٹیویٹی بیس ہونا چاہیے کہ ہم کلاسز کے اندر بچوں کو پڑھا دیں، گھر کے لیے بہت زیادہ کام نہ دیں، اور وہاں پر وہ اتنی اچھی چیزیں سیکھ لیں کہ جس کی بنیاد پہ ان کو الگ سے کوئی ہوم ورک کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس طرح کی ایک ماڈل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس سلیبس کی، اس نصاب کے اوپر، کریکلم کے اوپر
جامعۃ الرشید نے الحمدللہ کام شروع کر دی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ 1 سے 1.5 سال لگے گا کہ جو ہمیں تیار کر کے دے گا، کوئی بھی مدارس والے وہ لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ اساتذہ کی جو خصوصی تربیت اور نصابی رہنمائی وغیرہ، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے وقت کا نظم۔ اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کس طریقے سے دونوں چیزوں کو لے کر چلیں۔ وہ ہے کہ وقت کو ہم اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں، وقت کو ہم اچھے طور پہ کریں کہ اتنا وقت حفظ کو دینا چاہیے اور اتنا وقت سکول کو دینا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ایک فارمولہ ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور آخری جو چیز ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے تنقید یا شکوک کا سامنا۔ بہرحال اس کا بھی، اس طرح کی بھی جو چیزیں ہیں اس کے بھی بہت سارے ایسے جوابات ہیں یا کوشش ہے جو معاشرے کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں اس کی سولوشنز کی طرف، اس کی حل کی طرف۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حفظ کے دوران کون کون سے مضامین پڑھائے جا سکیں۔ تو میں اس حوالے سے یہی گزارش کروں گا کہ 3 مضامین ہونی چاہیے، جن میں سے اردو، ریاضی اور اس کے علاوہ یہ کہ انگریزی۔ یہ 3 وہ سبجیکٹ ہیں جو لازمی طور پر شامل کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور شامل کی جا سکتی ہے، وہ دینیات اور اسلامیات کا کچھ نہ کچھ حصہ۔ ہاں، اگر جو بچوں کو حفظ کے ساتھ نمازیں اور اس طرح کی نماز سے متعلق، دعاؤں سے متعلق، آداب سے متعلق چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری چیزیں جو سیرت سے متعلق اہم ہیں وہ بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں کو تاریخ اسلامی سے متعلق مختصر چیزیں شامل ہونی چاہیے، ان کے نصاب میں ان کو معلوم ہونی چاہیے۔ عقائد سے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اردو کے ساتھ دینیات کا بھی کچھ حصہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ بقیہ یہ 3 سبجیکٹ بہرحال کافی ہوتے ہیں، یہ پڑھائے جائیں۔ اور ٹائمنگ کے حوالے سے اس کے یہ ہے کہ 40 منٹ کا بھی ایک پیریڈ رکھ سکتے ہیں آپ، 30 منٹ کا ایک پیریڈ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کو سہولت ہو تو اس حساب سے اثریات کو یوں شامل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ماڈل کا معاملہ ہے کہ ماڈل نصاب کیسے تیار کیا جائے جس میں دونوں مضامین کا نظم ہو، تو وہ جیسا کہ اوپر میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ یہی ہے کہ 3 سے 4 چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک یہ ہے کہ ویٹیج بنایا جائے۔ ویٹیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ ہیں کیا۔ آپ بچوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں یا اسکولنگ پڑھانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا ادارہ حفظ کا ہے تو اس میں اس حساب سے آپ اپنا وقت زیادہ رکھیں، اس کے ساتھ اثریات کا اتنا ٹائم رکھیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے نظام اس وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ نظام ٹوٹتا بنتا رہتا ہے۔ آج ہم نے ایک نظام بنایا، کل کوئی اور چیز دیکھی، ہم نے اس کو تبدیل کر دیا۔ تو نظام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کون سا ایسا بہتر نظام ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی ضروریات کو، ہمارے علاقے کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس کے لیے ہم معاشرے میں جب نکلیں گے، جہاں ہم مدرسہ کھولنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو ہم ایسے ان کے سامنے سوالات رکھیں، ایک کوشچنیئر بنا لیں، کچھ سوالات ان کے سامنے رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ ہم ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں تو کون سا زیادہ بہتر نظام یہاں چل سکتا ہے۔ تو نیڈ، لوگوں کی جو نیڈ ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھ کر جو ہے نا نظام تعلیم تیار کرنا چاہیے، بنانا چاہیے۔ فلیکسیبل ہونا چاہیے، اتنا زبردست نظام نہیں بنانا چاہیے کہ جس کے اندر ہم تبدیلیاں نہ کر سکیں۔ فلیکسیبل ہو جس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی کر سکیں۔ ہاں، اگر جب نظام بنا دیں پھر اس کے اوپر ہم سختی سے عمل کریں۔ نظام تب ناکام ہوتا ہے کہ جب ہم، کوئی بھی ہمیں کہے کہ بھئی اس کو یوں چینج کر دو تو ہم چینج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کوئی بھی ہمیں کہے کہ ہم اس کے اندر یہ تبدیلی کر دیں تو ہم تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں۔
آپ ایک مرتبہ کوشش کریں، ایک مرتبہ نظام بنائیں، نظام بنانے کے بعد پھر اس کے اوپر چلیں، تو پھر وہ الحمدللہ نظام کامیاب ہو جاتا ہے، ناکام نہیں ہوتا۔ کہ جیسے بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ جی ہم نے حفظ نہیں کرنا تو ٹھیک ہے اسکول کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم نے اسکولنگ نہیں پڑھنی تو حفظ کی طرف۔ لیکن اگر یہ نظام آپ نے کامیاب کرنا ہے تو اس طریقے سے نہیں ہوگا، اس نظام کے اندر تمام بچوں کو لانا پڑے گا تاکہ وہ اس کے عادی ہو جائیں۔ تو اس میں مشکلات ضرور یقیناً آتی ہیں، تو اس کو اسی طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ ہاں اگر بچہ ہے اس کی عمر بڑھ رہی ہے یا اور اس کے کچھ مسائل ہیں، تو اس کو یہ ہے کہ کم از کم 15 پارے 20 پارے پڑھا کر آپ اس کی اثریات روک سکتے ہیں بوقت ضرورت۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 4.5 سے 6 گھنٹے حفظ کے ہونے چاہیے کم از کم، اور حفظ کے اندر تعداد بہت کم ہونی چاہیے، درسگاہ کے اندر 12 سے 15 بچے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں گے جو ٹائم ہے ہم نے قرۂ کرام کو دیا ہوا ہے، تو وہ ٹائم کیا وہ صحیح طور پہ وہ کام لے سکیں گے؟ بچوں سے نہیں۔ اگر آپ تعداد بڑھا دیں گے تو ظاہر بات ہے وہ کام نہیں لے سکے گا، وہ نظام کامیاب نہیں ہوگا، تو اس لیے تعداد کم رکھنی پڑے گی، 4.5 گھنٹوں سے 6 گھنٹوں کے درمیان۔ اور اس کے اندر ہم نے ایک فارمولا یہ رکھا ہے کہ آپ 30-70 کا ویٹیج رکھیں، 70% آپ کا حفظ ہونا چاہیے اور 30% آپ کی اسکولنگ ہونی چاہیے۔ جامعۃ الرشید کا ہم نے ویٹیج بنایا ہوا ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ 70% حفظ ہے، ہمارے ہاں 20% اسکولنگ ہے صرف، اور 7% تربیت ہے، اور 3% ہم نصابی سرگرمیاں ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم ٹائم الوکیٹ بھی کرتے ہیں، اسی حساب سے ہم اس کو وقت بھی دیتے ہیں، اور اسی حساب سے اس کے اوپر محنت بھی کرتے ہیں، اسی حساب سے ہم ریسورسز اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ یوں ایک نظام قائم ہو جاتا ہے، اور یقیناً الحمدللہ وہ کامیاب ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس وقت تک کو گزشتہ 14-15 سال سے یہ نظام چل رہا ہے، اور اس پر ہم الحمدللہ مطمئن ہیں۔ تو یہ ویٹیج ہم نے رکھا ہوا ہے اسی حساب سے۔ اچھا، 2 گھنٹے کی جو اسکولنگ ہم لوگ پڑھاتے ہیں، صبح جیسے 7:45 بجے پڑھائی ہے 1 بجے تک، پھر ظہر کے بعد 2 سے 4 جو یہ اسکول، یا 2:30 سے 4:30 جو اسکولنگ ہے، تو یہی ٹائم سلیکٹڈ چیزیں پڑھاتے ہیں، کلاس میں پڑھاتے ہیں، ہوم ورک نہیں دیتے، کلاس 2 سے اوپر جو چیزیں پڑھاتے ہیں کلاس میں پڑھا دیتے ہیں، تاکہ بچہ مغرب کے بعد آسانی سے سبق یاد کر سکے اپنا، تو اس کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہو، تب یہ نظام کامیاب ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ شیڈول کی جیسے میں نے عرض کیا کہ حفظ کا وقت۔ اچھا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا اور بھی ایک آئیڈیا میں دے سکتا ہوں۔ اسکولنگ کے 3 وقت اوقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بچے جو مدرسے رہائشی ہیں، جہاں رہائش ہے، بچے ڈے اسکالر پہ نہیں ہیں، بچے رہتے ہیں پورا ہفتہ، تو وہ صبح کے وقت جیسے ناشتے سے پہلے عام طور پہ سبق ہو جاتا ہے، سبقی بھی کچھ ہو جاتی ہے، اور 11 بجے سے پہلے 11:45 سے پہلے اپنی حفظ کا کام کریں، جس میں سبق ہو، سبقی اور کچھ بچوں کی منزلیں۔ اس کے بعد 15 منٹ بریک کے بعد 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آپ اسکولنگ رکھیں، اس کے بعد بقیہ کھانا، قیلولہ، نماز وغیرہ یہ چیزیں بیچ میں آ جائیں گی۔ ظہر کے بعد بچے اپنی منزل جو بقیہ ماندہ وہ سنائیں اور مطالعہ وغیرہ لیں، اور مطالعہ وغیرہ کر کے اور پھر مغرب کا سبق یاد کر لیں، اور کچھ ہوم ورک کا رات کو ٹائم مل جائے۔ ایک یہ نظام تعلیم ہے۔ دوسرا نظام تعلیم یہ ہے کہ صبح کا فل ٹائم جو ہے نا آپ حفظ کو دیں، مکمل ٹائم 1:15 بجے تک، بیچ میں بریک بھی رکھیں، اور ظہر کے بعد آپ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آپ اسکولنگ کو دیں۔ البتہ سارا کام صبح کرنا پڑے گا، اور مغرب کے بعد سبق اور کچھ ہوم ورک کا ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں نظام تقریباً ٹھیک ہیں، جس کو جو میسر آئے مناسب ہو اس کے مطابق چلے۔ ظاہر بات ہے وہ اپنے اساتذہ کو بھی دیکھے گا، اپنے دوسرے ادارے کے جو ضروریات ہیں، مشکلات ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھ کر یہ دونوں نظام چلائے جا سکتے ہیں۔ اور البتہ وقت ایسا ہو کہ جس کے اندر دونوں علوم متاثر نہ ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم ویٹیج مقرر کریں گے، اوزان مقرر کر دیں گے کہ ہم نے بس اتنا ہی پڑھانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ نظام تب ناکام ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے اندر حدود قائم نہیں کرتے، اس کی ڈومین طے نہیں کرتے،
تو کبھی ہم ایک طرف زیادہ زور لگاتے ہیں، کبھی دوسری طرف، جس کی وجہ سے لامحالہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ دونوں جگہ، دونوں چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا جائے۔ ہم بھی 20 پاروں تک حفظ کرواتے ہیں، 20 پاروں تک، سوری 20 پاروں تک ہم اثریات کو ساتھ چلاتے ہیں۔ جب بچوں کے 20 پارے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اثریات کو روک دیتے ہیں تاکہ بچہ حفظ آسانی سے کر سکے۔ اور کیونکہ جب پارے بڑھ جاتے ہیں، منزلیں بڑھانی پڑتی ہیں، تو پھر جو پھیرا وہ دیر سے آتا ہے۔ جو حضرات حفظ کرواتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، تو بچوں کا جو منزل کا پھیرا وہ دیر سے آتا ہے، تو منزل بھولنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو یہاں بچے بعض اوقات دونوں چیزوں کے اندر جو ہے نا پھنس جاتے ہیں، اور ڈس اپوائنٹڈ ہوتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ تجربے کے بعد یہ کیا ہے کہ ہم 20 پاروں تک اسکولنگ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد روک دیتے ہیں۔ اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ دیکھیں، جو اساتذہ حفظ پڑھا رہے ہیں وہ اسکول ہی پڑھائیں، یہ ایک صورت ہے، لیکن تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میسر ہوں، حفظ کے اساتذہ الگ ہوں، اسکول کے اساتذہ الگ ہوں، تو یہ سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور ہے، یہ بہت بہترین ہے۔ اور اصل نظام یہی ہے، فطرت کے بھی مطابق یہی ہے۔ انسان وہ اپنے گراؤنڈ کے اندر، اپنے پروفیشن کے اندر بہت ماہر ہوتا ہے، دوسرے کسی چیز کے اندر، دونوں چیزوں کے اندر ماہر ہونا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیکن جہاں مشکلات ہوں تو ان اساتذہ کو تربیت دے کر، پڑھا کر ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ جامعہ رشید کے اندر الحمدللہ انہی اساتذہ سے کام لیا جا رہا ہے۔ البتہ ابتدائی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی عصری تعلیم تھوڑی اچھی ہو، قرآن کرام کی۔ البتہ ان کو ہم ٹریننگ ان کی اتنی اچھی ہوتی ہے، ان کو خود ہم باقاعدہ پڑھاتے ہیں اسکولنگ، پھر جا کر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ پڑھا سکیں۔ باہر سے اگر آپ کے اساتذہ آتے ہیں، لیکن ان کو پھر اسلامی ماحول اس کا اور وہ شعور دیا جائے تاکہ بچے اس حوالے سے متاثر نہ ہوں۔ تیسری چیز یہ اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے مختلف ٹریننگز کروائی جائیں، ان کو ورکشاپس کرائی جائیں، اور اس کے علاوہ مختلف کورسز کرائے جائیں، ریفریش کورسز جو ہیں تو وہ کرائے جائیں۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، 7 چیزیں لے کر چلیں، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ بھئی اگر ہم مثال کے طور پہ ہمارے مدرسے میں یا ہمارے مکتب میں اثریات حفظ کے ساتھ نہیں ہیں، اب ہم شامل شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے، ہم کیسے شروع کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بچوں کو دیکھیں اور ان کا ایک ٹیسٹ لے لیں، اور اس کا ہم اندازہ لگائیں کہ کون سا بچہ کس کلاس کے مناسب ہے، اور اس کی ہم گروپ بنا لیں۔ اس گروپ کے حساب سے ہم 3 مہینوں کا یا 6 مہینوں کا ہم مختصر سا کورس تبدیل دیں، اور اس کے بعد بچوں سے ٹیسٹ لیں۔ جو بچے وہ ٹیسٹ کلیئر کر جائیں ان کو اگلے میڈیول میں، اگلی کلاس میں ہم بھیج دیں، تو 1 سال کے اندر 2 کلاسز ہو جائیں گی۔ بچوں کی عمریں بھی اس میں کافی حد تک کور یعنی ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک سوال یوں بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ چونکہ لم سم اثریات پڑھانے سے تو آگے تو بہت مسائل ہوں گے ان کے، تو میں بطور تجربہ یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ حفظ کے بچے بہت شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، بہت باصلاحیت ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو بڑی زبردست طریقے سے پک کرتے ہیں۔ میں خود پڑھاتا رہا ہوں کلاس 7-8 کے اندر، تو میں نے جب بچوں کے پیپر دیکھا کرتا تھا، آپ یقین مانیے گا کہ وہ لفظ بلفظ لکھ کر لاتے تھے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک لفظ بھی بچے ادھر ادھر ہوں۔ یہ اتنے ذہین اور اتنے باصلاحیت بچے ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں، جو حفظ کے ماہرین ہیں، کئی حضرات سے ہماری بات ہوئی اس سے، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ کم از کم آپ کسی بچے کو 2 کلاسز چھوڑوا دیں، 3 کلاسز چھوڑوا دیں، کم از کم 2 چھوڑوا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی چیز اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ بچے 3-4-5 مہینوں میں چیزوں کو کور کر جاتے ہیں، جس کے اندر عمر کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، تاکہ آپ کا بچہ 16 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں آسانی سے میٹرک کر سکے اور آگے پھر چل سکے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نظام کو تدریجاً پھیلایا جائے۔ تدریجاً یہ ہے کہ ہم نے شروع میں جیسے گروپ بنا لیے، گروپ بنانے کے بعد نیکسٹ ایئر سے ہم آہستہ آہستہ کلاسز کے اندر بچوں کو لیں۔ جب نیو ایڈمیشن ہو
تو ہم باقاعدہ کلاسز میں لیں اور کلاسیں بناتے چلے جائیں. شروع میں تمام کلاسز نہیں بنتی، کچھ چند گروپ بنیں گے، 3 گروپ 4 گروپ، پھر آہستہ آہستہ 4 5 6 کلاسز بن جائے گی، پھر آگے چلنا آسان ہو جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ مرحلہ وار ہم اپنے اداروں کے اندر اثریات کا نظام شروع کر سکتے ہیں. جہاں تک وسائل کا تعلق ہے تو وسائل کے حوالے سے ظاہر بات ہے جو ہمارے سامنے ہیں، چاہے اس کے اندر وقف کی صورت ہو، چاہے اس کے اندر جو ہے کسی ڈونر سے بات کی جائے، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں، کارپوریشنز ہیں جو اس وقت چاہتی ہیں مسلمانوں کی کہ وہ اہل مدارس جو ہے وہ اپنے مدارس کے اندر اسکول کی تعلیم بھی لائیں. کیونکہ بہت سارے کمپنیز کے حضرات سے، بہت سارے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے تو یہاں آ کر سال کے آخر میں اپنی فہرستیں دے دیتے ہیں کہ جی اتنے ہمیں فضلاء چاہیے، اتنے اس درجے کے لوگ چاہیے، کیونکہ وہ آنر، کیونکہ وہ دیانت دار ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ بہت لائک کرتے ہیں مدارس کے طلباء کو، مدارس کے لوگوں کو، تاکہ وہ ہماری کمپنیز میں آئے اور وہ اچھے طریقے سے کام کریں. وہ اس حوالے سے جب ان سے بات کی بھی جاتی ہے تو وہ اس کو آن کرتے ہیں اور وہ کافی تعاون کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سچی بات یہ ہے کام شروع کرنا ہے، آپ کے پاس جو بھی میسر وسائل ہیں اس پر کام شروع کریں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ راستے خود ہی کھول دیتے ہیں. جہاں تک کہیں پر اساتذہ یا والدین کو اس بارے میں موٹیویٹ کرنے کی نوبت آئے، کنونس کرنے کی نوبت آئے، تو اس کی یہی ہے کہ ان کو اس کے بینیفٹ بتائے جائیں، اس کی ضرورت بتائی جائے، اس کی اہمیت بتائی جائے مختلف مواقع پر. تو یقیناً وہ سنیں گے بھی، اس کو سمجھیں گے بھی. ان کے بہت سارے سوالات بھی ہوں گے اس حوالے سے کہ جی یہ مسائل پیدا ہوں گے، یہ مسائل پیدا ہوں گے. ان مسائل کا حل آپ جب پیش کریں گے تو یقیناً وہ اس طرف آئیں گے. اور اس کی ضرورت سے انکار بہرحال ابھی کوئی نہیں کرتا، اور بلکہ ڈیمانڈ دن بہ دن اس حوالے سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. میں آپ سے ایک مختصر سا ایک واقعہ آپ کے خدمت میں ذکر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں. 2022 کے اندر ہمارے پاس ایڈمیشنز بہت زیادہ آئے، تقریباً 2000 کے قریب، 1500 2000 کے درمیان ہمارے پاس ایڈمیشنز آئے. مولانا ابرار صاحب اس کے شاہد ہیں. تو ہم نے باقاعدہ اس کا ریسرچ کی، لوگوں سے میں نے انٹرویو کی، پوچھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں یہاں آنا چاہتے ہیں، کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو تقریباً 80 سے 90% حضرات وہ تھے کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بچے یہاں اسکول بھی پڑھیں گے، ہمارے بچے یہاں حفظ بھی کریں گے، اس لیے ہم آنا چاہتے ہیں. اور کچھ حضرات ایسے بھی تھے کہ جو کہہ رہے تھے جی ماحول، اور چلیں ایک بڑا ادارہ ہے، اور مختلف ان کے جوابات تھے جو بھی ان کے دماغ میں تھے. لیکن میجورٹی، اکثریت وہ لوگ تھے کہ جو اپنے بچوں کو حفظ کے ساتھ اثریات پڑھانا چاہتے تھے. تو اس لیے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسے ادارے زیادہ بہتر طور پر چلتے ہیں، بہتر طور پر کامیاب ہوتے ہیں کہ جہاں کہ عصر حاضر کی جتنی بھی تقاضے ہیں یا ضرورتیں ہیں ان کو مد نظر رکھا جا سکے. یہ کچھ کامیاب ماڈلز ہیں، بہت سارے ہیں. تو آپ نے اپنا ادارہ شروع کرنا ہو کہیں پر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ادارے میں تشریف لائیں، ان حضرات سے ملیں، ان سے بات چیت کریں، اور پھر آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا الحمدللہ سمجھ میں آئیں گی اچھے طور پر. جی میں 1 منٹ لوں گا جی عرفان صاحب. حاضری لنک چیٹ باکس میں دے دیا گیا ہے، معلمین معلمات اپنی حاضری بھی لگا لیں. اور ناظرین صاحب میں ابھی ذکر کر رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے، میں نے یہ جو داخلوں کا جو رجحان بہت زیادہ ہوا تھا وہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا. اور یہ سامعین بھی اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ دونوں تعلیموں کا آپس میں امتزاج، اور اس آسن انداز سے. تو ایک اور گزارش میں اپنے سامعین سے کروں گا کہ یقیناً انہوں نے اپنے پاس کاغذ قلم رکھا ہوگا اور وہ اپنے سوالات نوٹ کر رہے ہوں گے. تو جو چیز آپ کے سامنے ہو عملی طور پر جو مشکل پیش آ رہی ہو تو وہ ضرور آپ یہاں پہ ذکر کریں، آپ شیئر کریں. چونکہ عرفان صاحب کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے اس فیلڈ میں، تو جو رہنمائی آپ کو یہاں سے ملے گی وہ شاید آپ کو کہیں اور سے نہ مل پائے. تو اس وجہ سے اپنے سوالات تیار کیجیے گا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آخر میں
तकरीबन 5-10 मिनट उनसे सवाल जवाब की नशिस्त भी रखेंगे इंशाल्लाह। जी आप जारी रखें। जी बस, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो हमारी जो गुफ्तगू है, इसको मैं इंतहाई मुख्तसर भी कर रहा हूँ। तो अगर हम इसका खुलासा बयान करें तो वो ये है कि देखें कि असली तालीम का इजाफा, इससे हरगिज दीनी तालीम की नफी नहीं होती, बल्कि इसका तसलसल और इसकी ज़रूरत और इसको बेहतर तौर पर अंजाम देने के लिए ज़रूरी है। और सच्ची बात यही है कि अगर हमारी नीयत खालिस हो और हमारा नज़म मजबूत हो और हमारी हिकमत अमली हो, तो हिफ्स के साथ साथ हम असली तालीम को बहुत कामयाब तरीके से, अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। और ये वक्त की ज़रूरत है। और जब यही बच्चे आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आप इनके ऊपर फख्र करते हुए नजर आएंगे। ये एक रोड मैप है मुख्तसर सा कि हम कैसे बना सकते हैं। तो उसको मुख्तसरन मैंने अर्ज कर दिया, जैसे कि मैंने बताया था कि हमने जामिया रशीद का एक जैसे वेटेज बनाया है, जिसके अंदर हमने दीनी तालीम को रखा, असली तालीम को रखा, तरबियत को रखा, हम निसाबी सरगर्मियों को रखा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वक्त इसी हिसाब से हमने उनको वक्त भी दिया और सारी चीज़ें बच्चों को हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और मुख्तलिफ, और उसका तरीक़ाकार भी यही है कि अगर हिफ्स का है तो हमने तय कर रखा है कि कायदा कितने अरसे में पढ़ाना है, हमने नाजरा कितने अरसे में पढ़ाना है, हमने हिफ्स कितने अरसे में करवाना है, हमने गर्दान कितने अरसे में करवानी है। सारी चीज़ें हम एक तय हैं, उसी के मुताबिक हम उसको देखते भी हैं, उसकी असेसमेंट भी करते रहते हैं। और असली तालीम का भी यही है कि उसका पूरा एक निज़ाम मुरतब है, तैयार है। जो हमारे टीचर्स हजरात हैं, असातिज़ा हजरात हैं, मुअल्लिमीन हैं, उनको तैयार की हुई सारी चीज़ें दी जाती हैं, उनका सिलेबस तैयार है और उनका प्लेनर तक तैयार करके हम देते हैं वीकली। कि टीचर को कोई मसला नहीं होता, मुअल्लिम को कोई मसला नहीं होता, वो चीज़ें उसके सामने होती हैं, वो आराम से क्लास में आकर डिलीवर कर सकता है, उसने सिर्फ डिलीवर करना होता है। ये सिलेबस का एक मुख्तसर सामने आप हजरात के सामने रखा है कि इस तरीके से मंथली वाइज सिलेबस बनता है ये। तो इसके अंदर इंग्लिश का भी है, ये मैथ का भी है और ये उर्दू का है। ये हम हर महीने में किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं, पढ़ाते हैं। ये मुख्तलिफ मुख्तसर सा आपके सामने एक खाका भी है। तरबियत से मुतल्लिक ये चंद चीज़ें हैं जिसके अंदर नमाज की डायरी, नमाज के हवाले से खुसूसी तवज्जो, मुसाबकात, इस्लाही बयानात, सफाई सुथराई, हफ्तावार सरगर्मियाँ, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत अहम है। क्योंकि तालीम जहाँ ज़रूरी है उससे ज़्यादा कहीं तरबियत है। तालीम तो कई जगहों पर मिल जाती है, लेकिन तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त माशरे के अंदर जब हम निकलते हैं और माशरे की नब्ज़ों के ऊपर कभी हम हाथ रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि लोग कितने परेशान हैं, पेरेंट्स कितने परेशान हैं अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से। बिलखुसूस जब बुलूगत की तरफ वो निकल रहे होते हैं, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके एहसासात बदल रहे होते हैं, उनकी चीज़ें बदल रही होती हैं, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं, जैसे उसके अंदर जैसे तिलावत सिखाना है बच्चों को, लहजात कुरानियाँ सिखाना है, और एक नात एकेडमी हमने बाकायदा बनाई है ताकि बच्चों को नात, हमद और इस तरह की चीज़ों को बाकायदा सिखाएं, और तकरीर वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये मुख्तसर एक रोड मैप है, एक खुलासा है जो मैंने आप हजरात की खिदमत में रखा। तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़ायदा हुआ होगा। तो आप हजरात के कुछ सवालात हैं वो पेश फरमा दें। जी कुछ सवालात तो चैट बॉक्स में आए थे, अगर उनमें से कोई जिसको जवाब ना मिल पाया हो, ये नहीं, मैंने कोशिश तो की है, जो जवाब मुझे आते थे मैंने अर्ज कर दिए थे, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल हो जो जिनको जवाब ना मिला हो तो वो बोल करके तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये एक सवाल आया है, थोड़ा तवील है, मैं पढ़ लेता हूँ कि ये मेरा एक सवाल है कि मैं दीनी और असरी दोनों तालीम एक साथ हासिल करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती, कुछ मसरूफियात की बिना पे या जहन इतना काम नहीं करता कि दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ी रहनुमाई फरमा दें, मैं जहनी उलझन का शिकार हूँ। तो आपकी उम्र तो थोड़ी ज़्यादा है ना, अभी तक जो गुफ्तगू हो रही थी वो छोटे बच्चों के हिसाब से हो रही थी। तो आप देख लें आपने कुरान पाक कितना पढ़ना है, या यानी मुकम्मल हिफ्ज़ करना है, फिर उसकी तरतीब बता दें, या फिर कोई मखसूस सूरतें याद करनी है तो वो बता दें, और असली तालीम भी आप कहाँ पे हैं, किस एज पे हैं। तो आपका सवाल थोड़ा-सा मुख्तलिफ नौइयत का है। यहाँ पे अभी तक जो बात हो रही थी वो एक अलग पैराए में हो रही थी। बच्चों के हवाले से बात हो।
जी, अमली सरगर्मियों में कौन कौन से, जी अमली सरगर्मियों के हवाले से नाज़िम साहब बताइएगा कि अमली सरगर्मियाँ आपके यहाँ क्या क्या हैं। अमली सरगर्मियाँ ये बच्चों को दी जाती हैं कि हर जुमरात को एक एक्टिविटी दी जाती है, एक सरगर्मी दी जाती है। फॉर एग्जांपल, इस जुमरात गुज़िश्ता जुमरात को हमने बच्चों को दिया था कि वालदेन की खिदमत। अब वालदेन की खिदमत कह देना काफ़ी नहीं है। उस दिन, जिस दिन हमने सरगर्मी देते हैं, वालदेन की खिदमत के हवाले से, वालदेन के हकूक़ के हवाले से बात करते हैं। बात करने के बाद बच्चों को ये कहते हैं कि आप घर में जाएं और आपने वालदेन के पाँव दबाएं, और बिलखुसूस और इसी तरीके से उनके सर पे मालिश, सर की मालिश वगैरह भी करें। और वालदेन से कहें कि वो हमें जो दरसगाह का ग्रुप है उसके अंदर ये बताएं कि मेरे बच्चे ने ये सरगर्मी अंजाम दी है। उसी हिसाब से हम फिर वो उसको देखते हैं। और जब हफ्ते का दिन होता है, हम बच्चों से पूछते हैं कि भाई किस किस ने सरगर्मी अंजाम दी है, किसने नहीं दी। उसका मकसद ये होता है कि ताकि हम बच्चों को इस तौर पे लाएं, वो ना चाहते भी ये सरगर्मी को अंजाम दें। जब एक सरगर्मी कई मरतबा आती है, शुरू में बच्चों को थोड़ा सा बाज़ औक़ात उनके शायद अकदार हों या जो भी हों उसकी वजह से, या उनको किसी ने बताया नहीं है, उनको थोड़ी सी हार महसूस होती हो, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके ऊपर आ जाते हैं। फिर वो वालदेन की मोहब्बत, वो चीज़ें और ख़िदमत उसमें वो आ जाती है, उनकी आदत का हिस्सा बन जाती है। तो एक सरगर्मी साल में कई बार रिपीट होती है। इसी तरीके से हम बच्चों को ये सरगर्मी दे देते हैं कि आप घर में जाएं और घर की सफाई करें। आप सफाई करके एक मुख्तसर सी वीडियो बनाएं, और वीडियो, हाँ, ग्रुप में हमें शेयर कर दें कि भाई आपने ये काम किया है। इसी तरीके से हम ये सरगर्मी दे सकते हैं कि आपने पौधा लगाना है, कोई एक पौधा लगाएं। जैसे मौसम बहार आता है, तो उस वक्त हम बच्चों को ये सरगर्मी देते हैं कि भाई आप एक पौधा लगाएं और पौधे की पिक्चर बना के हमें बाकायदा बनाएं। उसके ऊपर हम एक मुख्तसर सी एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। बच्चे थोड़े से खुश हो जाते हैं कि जी हम आए और इसके अंदर हमारी डॉक्यूमेंट्री में जो है ना हमारा भी हिस्सा आ गया। तो इससे फिर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पौधे लगाते हैं गली के अंदर, घरों के अंदर। वो तो मुख्तलिफ, ये बहुत तवील फहरिस्त है कि जो बच्चों को हम देते हैं। हर पांचवा जुमा, तकरीबन चौथा पांचवा जुमा, हम बच्चों को ये सरगर्मी देते हैं। आप 1,000 मरतबा दुरूशी पढ़ेंगे। और वालदेन, अच्छा ये वालदेन के लिए भी होता है ना, वालदेन को भी हम कहते हैं कि यार ये जो बच्चों को सरगर्मी दी जा रही है, कि जिस पर आप लोग भी अमल कर सकते हैं, करें। आप लोग भी अमल करें, इससे घर का माहौल आपका बेटर होगा और अच्छा, सब इस लोग एक नहज पे आना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस हवाले से मैं एक चीज़ अर्ज कर दूं कि ये हमारे यहाँ जो तसव्वुर समझा जाता है कि जो पढ़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा के ज़िम्मे है और वालिदैन फिर बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, तो ये बहुत गलत कंसेप्ट है। इससे बच्चा ना अधूरा रह जाता है। तो ये वालिदैन और असातिज़ा दोनों मिल कर के अगर ये तालीम और तरबियत का अमल सर अंजाम देंगे तो ये बहुत अच्छे से पाया तकमील तक पहुँच पाएगा। तो जामिया रशीद का ये नज़म जितना भी है, तो इसमें वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है। जिस तरह अभी नाज़िम साहब फरमा रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, उसमें वालिदैन सारे मौजूद होते हैं, उनको पता होता है कि भाई बच्चा कहाँ पे या किस नहज पे चल रहा है। अगर किसी दिन वहाँ तो बारिश हो गई या कोई भी इशू हो गया, तो अगर छुट्टी करनी पड़ी किसी भी वजह से, तो उस दिन वो बच्चे उसी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबक भी सुनाते हैं अपने उस्ताद मोहतरम को। तो जब तक के वालिदैन मुकम्मल ताउन नहीं करेंगे, तो ये सिस्टम इतनी कामयाबी से नहीं चल सकता। तो ये भी जहन बनाने की ज़रूरत है कि वालिदैन सिर्फ बच्चे को कारी साहब के हवाले करके बरीज़िम्मा ना हो जाए, बल्कि वो देखते रहें और उनकी निगरानी में ये सारा अमल यानी होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि क्या हो रहा है, हमारा बच्चा कहाँ तक पहुंचा है और उसकी तालीम कहाँ तक पहुंची है। जी, और किसी का कोई सवाल हो? नाजरा के हवाले से पूछ रहे हैं जी, नाजरा के हवाले से कोई रहनुमाई नहीं की गई। तो सरसरी सा तो तज़किरा आया है नाजरा के हवाले से। नाज़िम साहब इसके हवाले से बता दीजिए कि निसाब जो आपने रखा हुआ है कि नाजरा कितनी मुद्दत में ख़त्म करते हैं, कौन से पारे पढ़ाते हैं और किस तर्ज पे पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद जी, जायजे का क्या अमल होता है और एक हिफ्स तो में कैसे कायदा पढ़ते जो है ना तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं कायदा पढ़ने में, क्योंकि 7 साल से 10 साल के दरमियान के बच्चे को हम एडमिशन देते हैं। तो कायदा भी उसको हमारा एक पढ़ाने का खास तरीका है, उस बुनियाद पे पढ़ाते हैं। नाजरे का ये है कि हम इब्तदान 5 पारे पढ़ाते हैं, आखिर से 2, शुरू से 3। आखिर से जो 2 पारे पढ़ाते हैं, दोनों को हिजे और रवां के साथ पढ़ाते हैं। आखिरी अम्मा सिपारा जो है ना, वो हम उसके साथ साथ जो जितनी भी तजवीदी कवायद है उसके इजरा के साथ पढ़ाते हैं। तजवीदी कवायद बच्चों के हिसाब से जो कायदे के अंदर उन्होंने पढ़े हैं, उसके मुताबिक पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ
جب ہم آخر سے 2 پارے، شروع سے 3 پارے پڑھاتے ہیں، بچے کا جائزہ لیتے ہیں، اگر وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر حفظ شروع کروا دیتے ہیں، نہیں مزید 2 پارے اور پڑھاتے ہیں، تو پھر آخر میں ایک مرتبہ قرآن کریم نکلوا بھی لیتے ہیں، تقریباً ایک ایک پارا کر کے، 1.5 1.5 پارا کر کے پورا قرآن کریم نکلواتے ہیں اس کا، تاکہ معیار بہتر ہو جائے، روانی اچھی ہو جائے اس کی، اور پھر اس کا حفظ شروع کروا دیتے ہیں۔ تقریباً ناظرے کا جو ہمارا دورانیہ ہے وہ 6 ماہ سے 8 ماہ کے درمیان ہے، تو اس کے اندر الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ بہت کوئی بچہ ہے وہ سال لگائے، لیکن سال کم لگاتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے ناظم صاحب کہ بچوں کو لہجہ بنانے کے لیے کس قاری صاحب کی مشق کروائی جائے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اصل تو لہجہ یہ ہے کہ استاد کو سب سے پہلے خود لہجہ آنا چاہیے، خود لہجہ آنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ بچوں کے حوالے سے جو ہمارا ایک تجربہ کہتا ہے، وہ بیات لہجہ ہے، وہ تھوڑا سا آسان ہے، وہ بچوں کے لیے بہت بہتر ہے، اور بالخصوص شیخ ایوب البرماوی جو ہیں، جو مسجد نبوی کے امام رہے ہیں، تو وہ اس لہجہ بہت پڑھتے ہیں، بیات کا والا لہجہ، تو یہ بہت ہے۔ اس کے علاوہ جو گردان کے بچے ہیں ان کو ہم 1 2 لہجے اور بھی سکھاتے ہیں، ان کو ہم حجازی لہجہ بھی سکھاتے ہیں، اور کرد یا نہاوند یہ لہجہ بھی سکھاتے ہیں۔ سکھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر درسگاہ سے 2 بچے ہم منتخب کرتے ہیں 6 ماہ کے لیے، ان کا پونا گھنٹہ ہمیں دیا جاتا ہے ایک استاد کے حوالے، تو وہ پھر وہ 6 ماہ کا پورا ایک نصاب ہوتا ہے، اس کے اندر تصحیحات ہوتی ہیں، لہریں ہوتی ہیں، لہروں کو درست کرنا ایک پورا فن ہے چونکہ، تو اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو شاید 1 آدھ گھنٹہ لگ جائے۔ اس حساب سے 6 مہینے میں ایک بچہ تیار ہوتا ہے، وہ لہجہ سیکھ جاتا ہے وہ۔ اس کے بعد پھر ان بچوں کی جگہ ریپلیس کرتے ہیں، دوسرے بچے 6 آ جاتے ہیں، پھر اس سے دوسرے بچے 6 آ جاتے ہیں، تو یوں کر کے اسمبلی کے اندر بھی ہمارے یہاں چلتا ہے، الگ ایک ماحول بنایا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ ہے کہ وہ بچے، تمام بچے وہ لہجہ سیکھ جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک بچہ ہے بہت کن ہے، اور اس بچے کا مطلب ذہنی صلاحیت اتنی نہیں ہے، تو اس کو کیسے چلائیں نورانی قاعدے میں خصوصاً؟ دیکھیں، نورانی قاعدے کے اندر اصل یہ ہے کہ بچے کو کانسیپٹ بیس پہ لایا جائے۔ کانسیپٹ بیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پہلی تختی پڑھائیں مختلف طریقوں سے، وائٹ بورڈ پہ پڑھائیں، گروپس کی شکل میں پڑھائیں، اس کو بار بار وائٹ بورڈ پہ لائیں، پھر قرآن کریم سے اس کی شناخت کروائیں۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے ہم رٹا لگاتے ہیں بچوں کو، بچے حروف پہچانتے نہیں ہیں صحیح طور پہ، رٹیفیکیشن پہ چلتے ہیں، بس وہ بہت ٹائم لگا دیتے ہیں، وہ پہچان پیدا نہیں ہوتی، اور پہچان اسی لیے پیدا نہیں ہوتی کہ ہم پہلی تختی سے ہم نے رٹے پہ لگایا، دوسری تختی، تیسری تختی، انگلی کہیں اور چل رہی ہوگی، بچہ کہیں اور پڑھ رہا ہوگا۔ جب پہلی تختی کو ہم پڑھائیں تو کئی مہینے اس کے اندر لگ سکتے ہیں، کم از کم 2 مہینے لگ جاتے ہیں بچوں کے، کہ کم از کم وہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ اسی کے اندر تجوید ہے پہلی تختی کے اندر، اسی کے اندر ادا ہے، اسی کے اندر حروف کی پختگی ہے، اسی کے اندر حروف کی درست ادائیگی ہے۔ شیشے کے ذریعے آپ شیشہ سامنے رکھیں، بچہ اپنے ہونٹوں کو چیک کرے، حروف مستعلیہ کے اندر ہونٹ گول نہ کرے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر وہ پڑھانے کے ہر تختی کو 6 7 طریقے ہوتے ہیں، اس طریقوں سے پڑھائے، پھر قرآن کریم سے اس کا اجرا کروایا جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے محمد الرسول اللہ آخری تک، اس کے اندر تمام حروف تہجی ہیں، اس کے ذریعے بچوں کو مشق کروائی جائے، اس کو پڑھایا جائے۔ یہ دوسری تختی پڑھانے کے بعد یہ مشق ہوتی ہے، اس سے اجرا کروایا جائے، بچے کو پوچھا جائے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ وہ اگر 100 مرتبہ بھی غلط بتائے، غلط بتانے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر دوبارہ اس کو شروع میں لے کر جائیں کہ بیٹا آپ نے یہ پڑھا تھا، یہ کیسے ہے، یہ یوں ہے، پھر اس کو دیکھے۔ تو شکلیں بار بار آپس میں حروف کی ملائے گا تو لا محالہ پھر اس کو رٹیفیکیشن کی نوبت نہیں آئے گی، انشاءاللہ وہ بچہ زیادہ وقت نہیں لگائے گا، بشرطے کہ بہت چھوٹا نہ ہو۔ بہت نہ سمجھ بچے ہوتے ہیں پھر وہ وقت لگاتے ہیں، تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو قاعدے میں یہ غلطی کرتے ہیں قرۂ کرام۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ بچے کو قرآن پاک حفظ شروع کروانے کی صحیح عمر کیا ہے؟ تو اگرچہ یہ ضمن میں یہ بات آ بھی گئی ہے، لیکن آپ اس کو پھر سے وضاحت سے بتا دیں۔ دیکھیں، اصل بچہ یہ ہے کہ بچہ کس عمر میں زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ 6 سال سے حفظ شروع کروایا جا سکتا ہے، تقریباً 6 سال کی عمر سے 7 سال، اس سے زیادہ دیر نہ کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ 10 سے 12 سال کی عمر میں بچہ حفظ کر لے، اور حفظ پختہ بھی رہتا ہے، بہترین بھی رہتا ہے، بچہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ لیکن جب عمر بڑھ جاتی ہے پھر بچوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، پھر وہ صحیح طور پہ اس نہج پہ کام نہیں کرتے، پھر وہ دوسری چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔
تو شروع میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ایک یہ روڈ میپ پہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک راستے پہ ڈال دیا جاتا ہے، وہ اسی پہ چلتا رہتا ہے، اس کو ادھر ادھر دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، وہ صحیح طور پہ کام دیتا ہے، اس کا حفظ بھی بڑا پختہ ہوتا ہے۔ تو تقریباً یوں سمجھ لیں 6 7 7 سال، تو اس سے زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔